ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گل پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنیں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران صدوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر بو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے
خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز جب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و گواں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونا پاس ہے سونا زار ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زار ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند ہے پیاری تیری مت ہی نرالی ہے آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا لاکھوں جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام میں بڑے طویل عرصے کے بعد یہاں حاضر ہوا ہوں اور آپ حضرات کی یہ محنت یہ کاوش یہ محبت یہ مودت اور یہ انتظام انصرام دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور ہم حضرات یہاں جو جمع ہیں نبی علیہ السلام کی غلامی کے لیے ولادت و سعادت کی خوشی میں حضور کا ذکر سننے کے لیے اور اگر کسی بندے کو اتنا بھی عزم نہ ہو تو ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے اس بندے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ اس کے سینے پر رکھا جائے الحمدللہ یہ آپ چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہیں سارے سٹیج پر بھی علماء بیٹھے ہیں حفاظ بیٹھے ہیں قراء بیٹھے ہیں نعت خوانان حضرات بیٹھے ہیں یہ سارے چمکتے ہوئے ہیں کسی کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں اور یہاں ہم کوئی خلاف شرع کام بھی نہیں کر رہے اور خود میرے آقا و مولا چاہتے ہیں کہ بھرے مجمع میں حضور کا ذکر ہو حضور خود بھی چاہتے ہیں میرے آقا خود بھی چاہتے ہیں کہ بھرے مجمع میں میرا ذکر ہو
میں کوئی لمبی چوڑی آپ سے بات نہیں کروں گا، صرف چند باتیں آپ حضرات کو تھوڑا سا آنکھیں ملنا، جھنجلا پڑھنا۔ میں اعلیٰ حضرت کا یہ جو میں نے پڑھی ہے نا نعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات کو بیدار کرنا مقصد ہے۔ بزدل بندے کا کام ہی نہیں ہے حضور سے پیار کرنا۔ جو آدمی بزدل ہے، جس کی ٹانگیں ویسی کانپ رہی ہوں میری گفتگو سن کر بھی کہ جی مولانا صاحب کچھ کروں، تو ایسے بندے کا کام ہی نہیں ہے حضور سے پیار کرنا۔ اقبال کہتا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس۔ اقبال کہتا ہے جدوں بھی حضور کا پتہ پوچھنا ہے تو عقل کو نہیں پوچھنا۔ یہ تو تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے۔ جس آپ عقل کو پوچھتے تھے 8 تلوارہ لے کے بدر وال کدی نہیں سی جانا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا طوفان آ رہا ہے سر نیچے کر لو۔ میں کہا جی طوفان گزر گیا تو پھر کسی کو کیا پتا سر اوپر تھا یا نیچے تھا۔ اقبال کہتا خطر کعبو تمہارا امتحان است، یار ممکنات جسم و جان است۔ اقبال کہتا خطرے دے ویلے تو جڑیاں دا پتہ لگتا ہے، جب خطرہ گزر جائے تو پھر کسی کو کی پتا ہے مجدد الفسانی ستا رہا یا کھڑا رہا۔ جدوں بدر ویڑی تھا حضور نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ 8 تلواراں کول سن صحابہ دے کول، صرف 8 تلواراں۔ جدوں بار بار پوچھا تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڑھے کول پوچھتے ہو؟ سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عادے من شیطا خود من اموالنا ما شیطا وعادنا ما شیطا۔ حضور 8 تلواران کھان واسطے روٹی بھی کوئی نہیں، کھجورہ بھی پوریا کوئی نہیں، لیکن تسی حکم دے ہوتے کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھیڑ دے گا۔ حکم دے کے دے حکم تسی دے ہو گل بھی کرنا نہیں۔ آج مسلمان جنہیں گھر بہ کے ٹنگا میں گفتگو سن کے اپنے محبوب دی تلوار دی گل نہیں کرنی، مولانا سیدھی سیدھی گلاں کیتے کرو۔ میں کہا جی حضور دی تلوار دی گل نہ کریے۔ انگریز کہنا نہ کرو نہ اپنے نبی دی تلوار دی گل۔ انگریز 1400 سال کے بعد تو اپنے نبی دی تلوار دی جی تو مطلب ہے نہیں جی نہیں وہ ایسے چلی تھی، تو کہا حضور چکی ہے کیوں کی کرنا ہے؟ چکی حضور۔ اور ساڑھے اندر کوئی ایسے نالیک جمے اور کہنے لگے جی ہم بارود والے نہیں ہیں درود والے ہیں۔ میں کہا ہم درود والے بھی ہیں بارود والے بھی ہیں، آپ کو کس نے کہا؟ اور خنزیر تے چلا گیا اس ملک جو پرویز مشرف جی نے سورہ انفال بھی کٹی تھی، سورہ جناب توبہ بھی کٹ دی تھی انگریزوں نے کہن دے۔ انہوں نے کہا اے نبی دیا اے قرآن دیا سورتہ سانو تکلیف دے دیا، انہوں نے کہا اسی کٹ دے دیا۔ اور کہتے ہیں جی نبی دی تلوار دی گل بھی نہ کرو۔ میں توجہ میں گل کرنے اگے پھر میں چلنا۔ اے میرے آقا و مولا میدان احد تشریف لے جا رہے بس آپ بیٹھ میں بات سنیں۔ میں جی ٹنگا دی کام کر رہی ہاتھ کام کر رہے ہیں کھلا جی اے بھی نہیں کام کرن گے تو مرتے نہ بھولے نہ مرتے نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ اسی تے اوما جڑے مرن میرے بھی حضور دی ناموس دی گل کر لی۔ سمجھ آئی نا بات؟ ہاں بھولے نہ مرتے مرتے۔ میں ایدے تو گل کر رہا تھا 1 گھنٹے کی تقریر صرف صحابہ دیے ہوتے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ 70 بھی زخم لگے ہونا سے ہونا کیا حضور کا خیال رکھنا۔ 10 سالہ بچہ حضرت طلحہ بن برات 10 سال عمرے تے حضور دے ہاتھ تے پیر چومے۔ حضور نے فرمایا بچہ 10 سالہ ہے بچہ ہونا ہے جنہوں اے کھڑیا جڑا اے صحابی ہم طلحہ بن برات 10 سالہ عمرے حضور دے ہاتھ تے پیر تے چومے۔ حضور نے فرمایا بچہ تو میرے ہاتھ پیر کیوں چومے؟ کہنا جی میں بڑا پیار ہے۔ حضور نے فرمایا پیار ہے؟ فرمایا جی پیار ہے۔ فرمایا جا کے پیوں مار کے آ قتل کر کے فضابت تو نبا کا۔ فرمایا جا پیوں مار کے آ۔ صحابہ کہنے انہوں نے بچے نے چھاڑ ماری محفل جو نکل کے تلوار حضور بھی کوئی کام میں ہونے گردن لے کے آئے۔ حضور جان جدو دور گئے کہ حضور نے واپس بلا لیا۔ فرمایا میں پیوں مروان نہیں آیا، میں دیکھنا سی بھئی زبانی کلامی عملاً میں کوئی محبت ہے۔ اور بچے بیمار ہو گئے کچھ دن بعد۔ بھولے نہ مرتے مرتے دے تو میں بچے دی گل کرنے لگا بڑے دی شان تے بڑی ہے۔ کچھ دن بعد طلحہ بن برا بیمار ہو گئے۔ میرے آقا انہوں نے گھر صبح جا رہا ہے شام جا رہا ہے تیمارداری کرنے واسطے۔ میں کہا نبی دی عزت دا گل کر ستے ستے میں کاریگر میں خواب میں زیارت ہو۔ میں کہا خواب میں ستے ہوئی تیری زیارت ہوئی پاگل ہے تو؟
حضور دے دین دا کام کر رہا محبوب دیکھ رہا ہے تو جڑا کام کر رہا انہوں نے نہیں پتا میں اپنے غلام کو کتنا نوازنا کام ٹکے تے رکھے تے مجھے بڑی جناب حضور کی زیارت ہونی چاہیے میں تو کام کی تینوں زیارت ہونی چاہیے گل مک جاتی جب زیارت ہوئے اینے ٹماٹر جب منہ کٹے پھر کہا جی مجھے زیارت ہوئی ہے میں کہا جی پیر میرے نشان ایک جھلک دیکھے پیر پوری زیارت نہیں ہو صرف ایک جھلک دیکھے پیر میرے نشان حضور دے دین دا کام کر رہا محبوب دیکھ رہا ہے تو جڑا کام کر رہا انہوں نے نہیں پتا میں اپنے غلام کو کتنا نوازنا کام ٹکے تے رکھے تے مجھے بڑی جناب حضور کی زیارت ہونی چاہیے میں تو کام کی تینوں زیارت ہونی چاہیے گل مک جاتی جب زیارت ہوئے اینے ٹماٹر جب منہ کٹے پھر کہا جی مجھے زیارت ہوئی ہے میں کہا جی پیر میرے نشان ایک جھلک دیکھے پیر پوری زیارت نہیں ہو صرف ایک جھلک دیکھے پیر میرے نشان کہتا کی تھی بھج کے پان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارتے بے تاب ہوئے نہ خونیاں مست نگاہ پیر صاحب کہتے میں کہ بھج کے کباب ہو گیا راج کے جناب دیکھے بھی کوئی نہیں الطیف و سلام من طلاته بشد و بدا من مفرته فسکرت ہونا من نظرته نینا دیا فوجہ جد چڑیاں دوبرو قوس مثال دسن جتو نوکے میادے تیر چھٹن لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں اے زیارت رسول اللہ دی پیر میرے علی شاہ زیارت کرے دے فرمان دی بس میں تے ظلف چو خوشبو اٹھی تے فرمایا میں تے خوشبو سنگی ڈھائے پیا کیوں جی اے پیر میرے حضور دی زیارت ہوئے تے گل مک جاندی اس تو بعد پیر صاحب فرمانے لکھے پڑھیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہا نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال بات حضور دی دین دا کام کرو حضور دی ناموس دا کام کرو اور ایتے ایک بچیاں 14 سالہ بچی نو گوڑیاں لگ گئی ہیں ملالہ نو ساری قوم افسردہ ہو گئی میں آکھا جی ملالہ نو گوڑیاں لگیاں افسردہ ہو گئے ہو کہ حضور دی اگلے فلمہ بنا دیتیاں کہ تسی چپ کر کے بیٹھے ہو چپ کر کے بیٹھے ساری جناب ساری حرکتیں چاہ گئے جی ملالہ کو گوڑیاں لگ گئی میں آکھا ایک ملالہ ساری کائنات دیا ملالہ ہی مر جائیں ساری کائنات ہونے ہی غرق ہو جائے سانو پھر بھی پریشانی کوئی نہیں حضور کی ناموس کی بات کریں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان حضور کی ناموس کی بات ہی کوئی نہیں جناب ملالہ کو گولیاں لگ گئی میں تے وضاحت کر دے وہاں ہوئے مسلمانہ دی دھی تے کبھی اوباما میرا آئیڈیا لے یہ ہو نہیں سکتا کبھی بس ایتھے گل مک جاتی ہوئے مسلمانہ دی دھی تے کبھی اوباما میرے آئیڈیا لے وہ مسلمانہ دی دھی نہیں ہو سکتی ہوئے مسلمانہ دی دھی تے کہتی امام حسین میرے آئیڈیا لے امام حسن میرے آئیڈیا لے پھر تے گل کوئی منن والی پھر کیسی بھی سر ٹیک دے دے اور ظالم دے پتروں یہ کی کیتا ہے یہ تو ہوئے مسلمانہ دی دھی تے کبھی میں نے اوباما آئیڈیا لے گل مک گئی مسلمانہ دیا دھیاں اتنی بے شرم نہیں ہوتی ہیں ایک گل یاد رکھنا بالکل کائنات پوری 14 سالہ تاریخ 1400 سال تاریخ مسلمانہ دیا دھیاں اتنی بے شرم کدی نہیں ہوئی کہ کافرہ دا بڑا جڑا سرخانہ ہے جنہیں عراق مسلمانہ دے دنگے کر کے کتے چھوڑے جنہیں رسول اللہ دیا فلمہ بنوائیاں جنہیں عراق مسلمانوں نے کنٹینویج بند کر کے ذبح کیتا 400 قرآن دے نسخے بالکرام بیس ہوتے جلائے قرآن میں گوڑیاں مروائیاں قرآن ہوتے شراب ڈلوایا قرآن میں لیٹرینہ چھوٹوایا علماء دیا داڑیاں منڈوائیاں مسیطہ گھوڑے بدھے مسیطہ امریکی فوجیاں شرابہ پیتیاں جڑا اتنا بڑا ظالم تے بدکار ہوئے مسلمانہ دی دھی کہے کہ او میرا ایڈیا اینج نہیں ہو سکتا اینج کدی نہیں ہو سکتا مسلمانہ دی دھی اینج نہیں کرتا بس ہے توڑنا ایک گل اس واسطے کر رہا تو حضور دے غلام ہو حضور دے غلامانو اپنی تاریخ یاد رکھنی اپنے محبوب کی غلامی یاد رکھنی تو یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ مسا ملا جدو تم بات کرا لگا مولانا صاحب حضور دی گل ہاں حضور دی گل سناؤ حضور اٹھے کے میں حضور بیٹھے کے میں حضور چلے کے میں حضور دی اٹھنیاں دے نا دس اور مولانا صاحب دا صحیح حجت الوداع دے موقع تے حضور جس اٹھنی ہوتے سوار ہے اس دی جھگ جڑی بہ رہی سی وہ کیڑے صحابی نے اٹھنی جھگ منہ تے بڑی واقعہ تو حضور دیا گلہ کرنا حضور دی اٹھنی جھگن جس بندے نو پتہ ہی کوئی نہ محبت رسول کا جڑا اس شہر اس کوئی نہ کیا ہوئے گلہ کرنا حضور دے بارے منہ دھوڑ دا پتہ نہ ہوئے تے گلہ حضور دے بارے کر توجہ حضور دے غلام تے لے رہا ہوں گل سننی کوئی نہیں سن لئی تو پھر تے گل مک گئی اب ساڑھے کو دلیلہ پوچھڑا دے دیا ہے جی میلاد صحابہ منایا میں تے تیری بوتھی صحابہ جائی
تو بوتی خالی میں آگے تو دو بتیاں نہ لا سکتا، صحابہ نے گردنہ کٹائیاں میلاد میں گلا کرتا ہے۔ میں کہا جی کھادی ہوئے نا حضور دے ٹکڑے تو پھر میلاد سمجھ آ سکتا، جے سعودی عرب دے ریال کھادے ہوئے تو جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے۔ انہوں نے قومی دن منانے جائز ہم کیوں جی ہم سعودی عرب کا ہوا ہے تو میں کہا جنہوں نے صدقے سب کچھ بڑھیا انہوں نے گل میلاد منانا بدعت ہو جائے۔ سنی دلیر ہو سنی بہت بہت دل ہو گئے، شیعہ جناب چار کٹھے ہوئے حکومت بدلوا دے اسی تسی تبرک بڑھایا تبرک بننا اسی تبرک کھوا کے بھی تسی ساڑی گل کوئی نہ سن اتنے تسی لاڈلے ہو گئے خدا دی تو میں صحیح کر سکتا۔ شیعہ جناب ہوتے بسترے پہ چھائی رکھیں گورنر ہاؤس دے سامنے، اے تبلیغی جناب 2 دن ہوتے کھے کھا دے رہا دیں کوئی روٹی انہوں نے نہیں دینا، لیکن پھر بھی جناب اتھو جان دیا کہنے اللہ کے دین کے لیے جا رہے اسی تو انہوں حضور دی محبت واسطے بلا دیں نال ٹکر بھی کھوا دیں، پھر بھی ٹائم ایک دو ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اسی کہا مولانا صاحب ہے جی ساری رات بیٹھو حضور دی جان سنا گال سناؤ سانو یار حضور دی گل سنا دلیروں من سنی اس نام دی بھی تسی نہیں اٹھنے تو کدوں اٹھنا ہے تسی حضور کی نام میں کوئی اور گل کی تھی کہ میں مجرم ہاں لیکن حضور دی گل میں دلیری نہ کر اس تو گل وڈی کوئی نہیں۔ میں نہ تو کیا سبحان اللہ کہو نہ میں تو کو نعرے لوائے یہ مولانا لایا تو پھر جنے والا نعرہ لگا۔ میں کدی بھی کسی نے کیا جناب سبحان اللہ کا وہ جنت درخت لگ جانے زبردستی درخت کوئی نہیں لگ دے سمجھ آئی اپنے دلوں نعرہ لاؤ تو پھر جنے والا لاؤ بھائی سنیا دا اجتماع ہو رہا حضور کے منن والے دا اجتماع ہے۔ ساڑھے جڑے بڑے ہیں نا بڑے اعلیٰ حضرت بریلوی توجہ دنیا تو جان لگے نا تو مولانا امجد علی انور کا ہے صاحب بار شریعت انہوں نے کہا جناب ایک مسئلہ پوچھنا ہے صدر شریعہ فرمانے اعلیٰ حضرت بریلوی دی روح پیرا میں جو نکل چکی سی اس کا اگر کسی دا بڑا ہے ہو جائے کائنات دے جائے تو ساڑھے سامنے لے آئے اسی کوئی کانے ہاں بھئی ساڑھے بڑے کوئی بک بک کر کے کہتے اسی منہ چھپائی پھر ہاں صدر شریعہ فرمانے میں اندر گیا فتوہ لے کے اعلیٰ حضرت کی روح پیرا میں جو نکل چکی سی میں کیا جناب ایک فتوہ آ گیا میں نے سمجھ کوئی نہیں آئی اعلیٰ حضرت سنو مسلمانوں ایمان بندہ ہوئے تھے جن ادھر بھی سن رہی ادھر بھی سن رہی سب کو میں مانتا ہوں میں کہا ایک کو مان محبوب ہوں توجہ صدر شریعہ فرمانے اعلیٰ حضرت فرمان لگے امجد علی سویرے میری بیٹی میں ملن آئی سی میں پورا دماغ تے زور پایا تے میرے ذہن وچ نہ نہیں آیا لیکن ایک گل کوئی بات نہیں جڑا بندہ جان ہو دل ہوش و فرت سب تو مدینے وہ دے واسطے بیٹی دا نا ذہن وچ نہیں سی ہونا چاہیے ورنہ جھوٹ بن جاتا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان جب ادھر بھیج دیتا تو پھر بیٹی دا نا کیوں اعلیٰ حضرت فرمان لگے لیکن امجد علی حضور کی شان کے جتنے دلائل ہیں حضور کے دشمنوں کے خلاف جتنے دلائل ہیں وہ اول تا آخر اب بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت لو جی حضرت طلحہ بن برا چھوٹے بچے بیمار ہو گئے سرکار 10 سالہ بچہ حضور صبح ان کے گھر جا رہے ہیں طلحہ کیا حال ہے شام جا رہے ہیں تیری ہر ادا پہ جاؤ فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا ایک شام میرے آقا تشریف لے گئے تو آپ نے ان کے والدین کو فرمایا بھئی طلحہ نے آج فوت ہو جانا ہے لیکن جب فوت ہو جائے تو جنازے کے لیے مجھے بلانا ہے سنا مسلمانہ ناموس رسالت پر بات ہم ایسے نہیں کرتے یا غازی ممتاز کا نام ایسے نہیں لیتے جب حضور ان کے گھر سے آ گئے نا واپس تو حضرت طلحہ نے 10 سالہ بچے ہیں اپنے ماں باپ سے پوچھا بھئی حضور نے آپ کو کیا بات کہی
تو ماں باپ نے کہا کہ حضور نے فرمایا تو نے آج فوت ہو جانا ہے. میں نے کہا اور کیا بات کہی؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا جب یہ فوت ہو جائے تو جنازے کے لیے مجھے بلانا ہے. بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. حضرت طلحہ 10 سالہ بچے اپنے ماں باپ نو کہنے لگے جب میں مر جاؤں تو راتی جنازے واسطے حضور نو نہیں بلانا. نہیں جی تکلیف نہیں، اگلی بات ہے. ہاں ناموس رسالت پر ہی تو میں بات کرنے لگا. میں حضور کو نہیں بلانا. سنو اے میرے کو کتاب دو، اے صرف کتاب دو، اے سارا واقعہ موجود ہے. فرمایا کہ حضور کو نہیں بلانا. ہاں جی کیوں نہیں بلانا؟ فرمایا اس لیے کہ جن گلیوں سے حضور نے گزر کر آنا ہے نا وہاں یہودیوں کے گھر ہیں، اور ممکن ہے کوئی چھپ کر یہودی رات کی تاریکی میں حضور کو دکھ دے. اور قیامت تک پھر آگے لفظ ہے آپ کے، فرمایا قیامت تک حضور کی امت میرے بارے میں کہتی رہے اور طلحہ تو نہ ہی مردہ، تیری وجہ تو حضور نے دکھ. فرمایا حضور نے نہیں بلانا. جانے جانے بھی 10 سالہ بچے اپنا نہیں، جس 10 سالہ بچے نو پتہ لگے میں مرنا ہے تو ماں پیو تو جفے پا کے نہیں چھڑے گا. انہوں نے کہا جناب بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. دنیا تو ہی جاندے جاندہ 10 سالہ بچے نے بھی دسیا ہوئے کہ عزت نہ رہنا ہے تو نبی دی ناموس کا خیال رکھنا. حضرت طلحہ جڑی اگلی گل کی تھی نا وہ بڑی وڈی ہے. اور میں جی محبوبہ دے ہاں ساڑی کوئی قیمت ہوئی نا تو محبوب قبر تے آ جان. حضور نے نہیں بلانا. فوت ہو گئے، دفن ہو گئے. صبح میرے آقا و مولا تشریف لے گئے. فرمایا بلایا نہیں بھائی تم نے؟ انہوں نے جب بتایا نا تو میرے آقا نے فرمایا مجھے قبر پر لے چلو. میں 2 صحابہ کے بارے گل پڑھی جنہوں نے رب ہستیاں ملیا. ہاں جی ایک حضرت جابر دے والد حضرت عبداللہ تے دوسرے تیسرے ہاں نہ انہوں نے تو اللہ بغیر حجاب تو ملے آنا. حضور نے فرمایا 2 صحابہ سعد بن معاذ تے حضرت طلحہ بن براہ. اے 2 صحابہ کے بارے میں پڑھیا جنہوں نے رب مسکرانے ملیا. بغیر حجاب تو حضرت عبداللہ نے بھی ملیا، بغیر حجاب تو ملیا. حضور نے فرمایا کہ ملیا تیرے پیو نے، لیکن انہوں نے رب 2 صحابہ نو ہستیاں ملیا. ایک سعد بن معاذ تے ایک طلحہ بن براہ، چھوٹا جہا بچہ. اب اقبال نے ہمیں گپ نہیں لائی بھئی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، ایک گپ نہیں لائی اقبال نے. حقیقتاً اس طرح کی 10 سالہ بچہ ہوئے ناموس رسالت دی گل کر کے دنیا تو جائے. حضور انہوں دی قبر تے گئے تے حدیث تے الفاظ سنو کہ حضور نے جا کے قبر تے دعا کی منگی. آج تو جنازے کے بعد بھی دعا نہیں مانگنے دیتے، کہتے ایک ہی دعا کافی ہے. راتی صحابہ نے نہیں کہا حضور راتی پہ منگی گئی سویرے کی منگنی بادشاہ رہن دو. اے حضرت جابر جڑے نا ترمذی دی حدیث ہے، حضرت جابر کہنے ہیں حضور نے ایک رات میرے واسطے 5 باری دعا منگی. آج کہتے ایک ہی دعا ہوتی ہے کافی ہوتی ہے. میں کہا پہلے کہنے سے نبی کو نہ منگو، ہون کہتے رب کو بھی نہ منگو. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا. پہلے کہتے نبی کو نہ منگو، ہون کہتے رب کو بھی نہ منگو. میں کہا واہ جی واہ کتنا ڈاٹا ہے رب. ہم منگ بنا محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے اس بابو. سنا مسلمانہ غازی ممتاز دا نام ایویں نہیں لیندہ پوری دنیا لے رہی. ہاں غازی ممتاز دا نام اسی نہ وجہ تو لیندے ہیں، آپ بھی نہیں لیندے. مالک کا دا لو دا نام. میرے آقا حضرت طلحہ بن براہ دی قبر تے پہنچ کے گل کی تھی، دعا کی منگی. اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ. مولا یہ بچہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے پیار کرتا تھا، اب آیا تیرے پاس ہے بچہ. مولا جب تیری اس سے ملاقات ہو تو ملاقات کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ مولا تو نے اس کو دیکھ کے مسکرانا ہے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے. لو جی اب بارود کی بات ہونے لگی. میرے آقا میدان احد کی طرف جا رہے ہیں، منہ دھوڑ کا پتہ نہیں اسلام کے بارے بیٹھ کے لوگ گلا کر رہے ہیں. تو اسلام نو دیتا کی بھائی؟ جی اسلام کے بارے کوئی گل کر سکتا نا کائنات مصعب بن عمیر کر دے بس.
میدان احد دی طرف جاندے ایک دھوتی بدی ہوئی سی تہ بند تے حضور نے جھنڈا بھی انہوں نے دے دیتا، پھر شہید بھی ہو گئے۔ وہ دھوتی جدو صحابہ نے اتنے کی تھی آخیا جناب پیر گجیے تے سر ننگا، سر ننگا گجیے تے پیر ننگے، کفن بھی پورا نہ ملیا۔ جی دنیا تو جاندیا کوئی اسلام دے بارے گلا کردا، اے ہوئی مصعب بن عمیر جنہ دی اے حالت ویکھ کے حضور بھی رو پئے۔ حضور نے فرمایا اے ہوئی مصعب بن عمیر جڑا اسلام لان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پاندا سی اور اتنی خوشبو لاندا سی کہ جس گلی جو گزر جاندا سی لوگ کہندے مصعب بن عمیر گزرے۔ اج انہوں اللہ رسول دی